جتنی زیادہ نیچے اسٹرینتھ ہوگی ٹیچنگ اسٹاف کی، جتنے زیادہ پی ایچ ڈی ہوں گے اسی ریشو کے حساب سے آپ کو ای ایس ٹی سیٹیں ملیں گی، اسی ریشو کے حساب سے آپ کو ایس ایس ٹی کی ریشو کے ساتھ وہ ملیں گی. تو آپ کو اوور آل جو ہماری جو پروموشن ہے وہ جو ہے وہ بہت اسموتھ اور بہت جلدی آ رہی ہے. اور جو اس وقت کام کر رہے ہیں لوگ فزیکل ایجوکیشن کے، یہ جو ارلی برڈ ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے کہ جو پہلے آ کے بیٹھ جائے اس کو ایڈوانٹیج، تو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اس والی لاٹ کو جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں فزیکل ایجوکیشن کے 2009 کے بعد کی اپائنٹمنٹس ہیں، سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہمیں ہونا. اور اس کے لیے ہمیں ہی ایک ایفرٹ کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی ہے، کچھ الائنسز ہوئے ہیں یونینز کے، تو اس میں کافی یونینز نے بڑا ہمیں آ کر کوشش کی کہ آپ نے کیا اپنی یونین کھڑی کر دی ہے، فزیکل ایجوکیشن کی کیا ضرورت تھی، آپ بڑے اس میں آئے، آپ نے کیوں یہ اپنے ایک چھوٹی یونین بنا لی ہے، ان یونینز کی ضرورت نہیں تھی، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، جو بھی جہاں پہ بھی بات ہوگی ہم آپ کی بات کریں گے، آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ آئیں. تو جب ہم نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے آج تک فزیکل ایجوکیشن کی بات کبھی بھی نہیں ہوئی، تو یہ اس کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی. اور دوسرا بات یہ بتانے کی بھی ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے، اس کا پیار سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے. ماں کے ساتھ ماں سب سے زیادہ جو ہے بے لوث پیار کرتی ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ. تو وہ بھی اگر اس کے بھی بچے زیادہ ہوں تو وہ بچہ جو دودھ نہیں مانگے گا، کھانا نہیں مانگے گا، ماں یہ خیال کرتی ہے کہ اس کو بھوک نہیں مانگ رہا، اس کا مطلب اس کو بھوک نہیں ہے. زبردستی مائیں کم ہی کھلاتی ہیں. تو مانگے بغیر کچھ نہیں ملتا، اور مانگنے کے لیے یونٹی بڑی ضروری ہے. اور اس طریقے سے اپنی بات، اور وہی مانگتا ہے جس کو خود ضرورت ہو، جس کو خود پیٹ میں بھوک ہو. اس لیے یہ یونین کی جو بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ کیونکہ ہمیں مانگنا ہے، ہمیں اپنی ضرورت ہے، ہم نے اپنی بات کرنی ہے، تو ہی ہمیں چیزیں ملیں گی. تو لیکن ابھی ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جب ٹیچرز کی کاز ہوگی تو ہم باقی یونینز کے ساتھ فل کوآپریشن کریں گے، مکمل جائیں گے، کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہوگی. اور اللہ کی طرف سے بھی ہماری یونین کی جو ابھی تک کی پرفارمنس ہے وہ چونکہ شروع دن سے لے کر آج تک اس میں خلوص نیت شامل ہے، اور یہ جو کامیابیوں کا سلسلہ مل رہا ہے ہمیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیں اس وجہ سے مل رہی ہے کہ ہماری نیتیں، ہمارے تمام لوگوں کی جو ایفرٹ ہے وہ ایک خالص نیت کے اوپر چل رہی ہے. فی الحال کسی کو کوئی پرسنل ایڈوانٹیج نہیں، کوئی کسی کے ساتھ ہمیں کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے کسی کے بھی. اسی وجہ سے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے یہاں پہ بھی لیا میں بھی 3 سے 4 دڑے تھے، جیسے ہی اکٹھے ہوئے سب لوگ اکٹھے ہوئے. یہ جو برکت ہے، یہ ایک دوسرے پہ جو اعتماد ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ شروع دن سے اب تک جو ہے وہ ویل ایفرٹ اور اللہ کی برکت اس میں آ رہی ہے. اور آخری چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کا اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ وہ بہت درست ہونا چاہیے. فزیکل ایجوکیشن کے لوگ فزیکل ایجوکیشن کا کام کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہ کریں، اپنے کام کو اپنی عزت سمجھیں، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ وہی PET مشہور ہوتے ہیں جو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی اسکول سنبھالیں، جتنا مرضی گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، جتنا مرضی پینٹ کروا لیں، جتنا مرضی پنکھے ٹھیک کروا لیں، جو مرضی اسکول کا کام کر لیں، وہ آپ کا کام بنیادی کام نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کی وہ عزت نہیں ہو سکتی. ہاں اگر آپ نے ضلع میں اچھا پرفارم کیا ہے، آپ نے ٹیمیں بنائی ہیں، نہ صرف آپ کو آپ کے اسکول میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، بلکہ جنرل پاپولیشن بھی وہ یاد کرتی ہے کہ فلاں PET صاحب کی ٹیم ہے. وہ تاریخی کام ہوتا ہے، اور آپ کا کام دنیا نظر آنے والا کام ہے. آپ کا کام ایسا نہیں ہے جو چھپا رہے، آپ کا کام سب کے سامنے ہوتا ہے. اس لیے اپنے کام کے ساتھ جو سنسیئرٹی ہے وہ ضرور دکھائیں. فزیکل ایجوکیشن اپنے
اسکولوں میں جو ہائی اسکولز ہیں وہاں پہ تمام لوگ ایفرٹ کر کے فزیکل ایجوکیشن 9th کلاس میں اور 10th کلاس میں اس سبجیکٹ کو امپلیمنٹ ضرور کروائیں. فزیکل ایجوکیشن سبجیکٹ لگوائیں. سب سے آسان سبجیکٹ ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے بک جو ہے 25 سے 30 صفحوں کی ہے. 100 میں سے 100 نمبر دلوانا بچے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کیا کہ اگر آپ سبجیکٹ لگاتے ہیں, سبجیکٹ لگانے کے ساتھ پیپر ہوں گے, پیپر کی مارکنگ میں فزیکل ایجوکیشن کے لوگوں کا ایک سلسلہ بنے گا, ان کی ڈیوٹیز لگیں گی, آپ کے مارکنگ سینٹر میں لگیں گی, اس کے علاوہ پریکٹیکلز ہوں گے. یہ جب کام آپ کریں گے آپ کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, پھر آپ کی اہمیت ہوتی ہے. بغیر آپ کو حکومت بھول گئی ہے. بیسیکلی کیوں بھولی ہے کہ فزیکل ایجوکیشن اسکولوں میں ہے, یہ ہماری ریاست اسٹیٹ بھول چکی ہے. اور بھولی کیوں ہے؟ ہمیشہ وہی چیز بھولتی ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت والی چیز ہمیں کبھی بھی, ہم بچوں کو اکثر کہتے ہیں, اچھا بچہ کہہ دے نا سر جی میں نے ہوم ورک بھول گیا ہوں. اس سوال پہ جتنا غصہ آتا ہے ٹیچر کو کہ میں بھول گیا, اچھا ہوم ورک ہی بھول گیا, تیری ذمہ داری اور کیا ہے. تو یہ والی چیز جو ہے نا کہ ہمیں بھولا گیا. اور کیوں بھولے گئے کہ ہماری اہمیت اس کو فیل نہیں کیا گیا. تو سب سے میجر چیز ہے ہم نے اپنے کام میں جتنا ہو سکے, فی الحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ فزیکل ایجوکیشن کو بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائے. تمام اضلاع میں اسپورٹس ہوں, مقابلے ہوں, جتنی زیادہ ایفرٹ, جتنا زیادہ ڈپارٹمنٹ خود اس چیز کو انیشیٹ کرے گا اتنا زیادہ ہمارے پاس پرفارم کرنے کا موقع زیادہ ہوں گے. لیکن اس سے پہلے جتنا آپ پرسنل ایفرٹ کے ساتھ اپنے اسکولوں میں اسپورٹس کروا سکتے ہیں وہ ضرور کروائیں. اس کو سٹارٹ کروائیں, نہیں ہے تو سٹارٹ کروائیں, اور آپس میں جتنا زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کروائیں. انشاءاللہ ہمیں سب کچھ ملے گا, جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ملیں گی, اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہمیں ملے گی. اور سب سے بڑی چیز ہے عزت جو ہے وہ مانگنے سے نہیں ملتی, عزت کمانے والی چیز ہے. جیسے دولت کمائی جاتی ہے عزت بھی کمائی جاتی ہے, اور اس کے لیے ایفرٹ چاہیے. تو تمام دوستوں کا شکریہ. آج کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ شاید ملتے میں موقع ملے نہ ملے, لیکن ایک آخری دفعہ ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کہ جب بھی ہم آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو سفر کی زحمت نہ کرنی پڑے, آپ کو لاہور نہ بلایا جائے. اس طرح کی جیسے ہم نے پچھلے دنوں بلایا تھا 9 ستمبر کو, لیکن اللہ نے ہماری مدد کی اور ہماری بات جو ہے وہ آپ کو بلانے بغیر جو ہے وہ گورنمنٹ نے بلا لیا اور ہمارے مذاکرات ہو گئے. اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا کوشش کیجیے گا کہ اگر ضرورت پڑے تو تمام کام چھوڑ کے ایک دفعہ, ہو سکتا ہے یہ ہماری جو یونین کی اسٹرینتھ ہے نا, یہ ایک دفعہ ظاہر ہونی ہے, اور وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آخری دفعہ ہونی. اگر ہم نے پہلی اپنا شو جو ہے, پہلا شو مرکزی لیول پر اچھا نہ کیا تو ہماری وہ بات نہیں بنے گی. اگر ہم نے لاہور میں جب بھی بلایا جائے گا فزیکل ایجوکیشن کی اسپیشل کاز کے لیے جب بلایا جائے, جب ہمارا لاہور میں پہلا شو اچھا نہ ہوا یا فلاپ ہوا تو آپ سمجھیں کہ ہم نے اپنے یہ ساری پچھلی ایفرٹ پہ جو ہے مٹی پھیر دی. آپ سے اسپیشل ریکویسٹ کرنے کا یہ جو ہے وہ یہ موقع بھی ملا ہے, اور یہ اسپیشل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی لاہور آپ کو بلایا جائے تو تمام کام چھوڑ کر تمام لئی آ کر دوست پوری جان لگا کے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے تمام لوگوں کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بیکنگ دینی ہے, اور لاہور میں جو آپ کی اٹینڈنس ہو وہ پورے ایک دفعہ جو ہے وہ نقشہ بدل جائے گا. اور ہم میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں, جس طرح کی ہماری ایفرٹ چل رہی ہے اس طرح کی باقی کسی یونین کی بھی نہیں ہے. یہ ہم ایسے شیخیاں نہیں بول ایسے کہہ رہے, یہ دیکھا ہے جا کے. اختر منیر صاحب نے تمام اضلاع میں وزٹ کیا ہے, ہر اضلاع میں ایسا ہی رسپانس مل رہا ہے. جدھر بھی جا رہے ہیں تمام دوست سب یکجا ہو کے بیکنگ دے رہے ہیں, سب لوگ اکٹھے ہو کے بات سن رہے ہیں اور پوری جان مار رہے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کو لاہور بلایا جائے تمام کام چھوڑ کے, تمام اس کو ایک زندگی میں ایک مشن بنا کے, ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی بلانے کا موقع ہی نہ ملے,
لیکن جب اب موقع ملے، جب آپ کو تکلیف دیں، جب آپ کو کوشش ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایک دو بار لاہور آ کے یہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے یا گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے، تو وہ اس وقت ہماری ایکچوئل جینون اسٹرینتھ آئے۔ آخر میں تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ، اور آج میں تو ایک اور اعزاز کی بھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ تمام ہماری جو مرکزی باڈی کا جو حلف برداری ہوئی تھی لاہور میں، وہ چیئرمین صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب اس میں موجود تھے، اور ان کا ساتھ ہونا باعث برکت بھی ہے اور باعث موٹیویشن بھی ہے ہم سب کے لیے۔ تو لیا کہ وہ ایک اور اعزاز بھی ہے کہ آج آپ کی حلف برداری میں بھی اپنا جو سرپرست اعلیٰ ظفر حسین بڑائی صاحب ہیں تو وہ موجود ہیں، تو وہ مرکزی باڈی کو تو انہوں نے حلف برداری کروائی تھی، تو آج وہ آپ کے حلف برداری کی تقریب میں بھی ادھر موجود ہیں، تو میں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک اور اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بھی بلکہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آج ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں۔ تو شکریہ سب کا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔